السلام علیکم، RFI ڈیجیٹل ٹی وی سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سی پیک منصوبوں کی تکمیل سے بلوچستان کی پسماندگی ختم ہو جائے گی، صوبے کی اسٹریٹجک اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ سعودی رائل ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ، طیارے میں سوار تمام فوجی جاں بحق۔ بھارتی ریاست منی پور میں ہندو اور عیسائی آبادی میں تناؤ برقرار، امپھال شہر اور پہاڑی علاقوں کے درمیان نواحی علاقہ بفر اسٹیٹ بن گیا، مسلح افراد کا گشت۔ نائجر میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا، فوجی ترجمان کرنل میجر ایماڈو ایڈرامے نے صدر محمد بازوم کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ پہلا نشان حیدر پانے والے آفیسر کیپٹن محمد سرور شہید کا 75واں یوم شہادت۔ بھارت کے ساتھ 1948 کی جنگ میں کیپٹن محمد سرور شہید ہوئے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کی تکمیل سے بلوچستان کی پسماندگی ختم ہو جائے گی، صوبے کی اسٹریٹجک اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے، ہمیں ایسے منصوبے بنانے ہیں جس سے قرض سے جان چھوٹ جائے۔ IMF کی کڑی شرائط مجبوراً قبول کی ہیں، عوام کی مشکلات خصوصاً بجلی کی بڑھتی قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روس سے سستا تیل خرید کر اس کا فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ گوادر پورٹ کو اس حوالے سے اہمیت حاصل ہوگی، سی پیک منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کریں گے۔ منصوبوں کی تکمیل اور انڈسٹریل زونز کے آپریٹ ہو جانے سے بلوچستان کی پسماندگی ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے گوادر میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر بلوچستان، صوبے کے وزیر اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت صنعت کار و تاجر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بھارتی ریاست منی پور میں ہندو اور عیسائی آبادی میں تناؤ برقرار، امپھال شہر اور پہاڑی علاقوں کے درمیان نواحی علاقہ بفر اسٹیٹ بن گیا۔ بھارتی ریاست منی پور کا گاؤں میدان جنگ بن گیا۔ کنگ پوپکی گاؤں انتہا پسند ہندوؤں اور کوکی قبائل کے عیسائیوں کے درمیان بفر اسٹیٹ بن گیا ہے۔ نوجوان بھاری اسلحے کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، علاقے میں بنکرز بنا لیے گئے ہیں۔ کنگ پوپکی گاؤں امپھال شہر اور پہاڑوں پر آباد کوکی قبائل کے عیسائیوں کی آبادی کا درمیانی علاقہ ہے۔ کوکی قبائل کے نوجوان انتہا پسند ہندوؤں کے حملے کے خدشات کے باعث بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حفاظت پر مامور ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت گزشتہ 3 ماہ سے جاری فسادات کو روکنے اور اقلیتی عیسائی آبادی کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، جبکہ لندن میں کوکی عیسائی قبائل سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر عیسائی خواتین کی بے حرمتی کرنے کی مذمت اور کوکی قبائل کو تحفظ دو کے نعرے درج تھے۔ Women's bodies are not battlegrounds. A very strong message that women of Northeast India Support Network, by marching from India House here in London all the way to the Parliament Square to the Mahatma Gandhi's statue, is trying to convey and send a message of peace, wearing white and wearing a white band as well across their face, showcasing how the women were silenced and how they had to suffer. And on their entire process of sufferance, it is politics that is being paid. That needs to stop, is the message that the women here want to send to India, and also stand in solidarity with the anguish and the pain of the 2 Kuki women. سعودی رائل ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے، طیارے میں سوار تمام فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سعودی رائل ایئر فورس کنگ خالد ایئر بیس پر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے عناصر کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ امکان ہے کہ تکنیکی خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا ہے۔ یمن اور سعودی عرب میں جاری جنگ کے دوران حوثی عسکریت پسند متعدد بار ریاض ایئرپورٹ سمیت مختلف اہداف پر ڈرون اور میزائل سے حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب اور ایران میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد جنگ کی شدت میں واضح کمی آئی ہے۔ فوجی ترجمان کرنل میجر ایماڈو ایڈرامے کا صدر محمد بازوم کو اقتدار سے ہٹانے کا اعلان۔ افریقی ملک نائجر میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا۔ فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا ہے۔ فوجی ترجمان کرنل میجر ایماڈو ایڈرامے کا صدر محمد بازوم کو اقتدار سے ہٹانے کا اعلان، کہا کہ صدر محمد بازوم ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کرنل میجر ایماڈو ایڈرامے نے تمام جمہوری ادارے معطل کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی ملک کے معاملات سنبھال رہی ہے۔
عالمی برادری ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر محمد بازوم صدارتی محل کے دستے کے کمانڈر جنرل کو ہٹانا چاہتے تھے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے نائجر میں فوجی بغاوت کی شدید مذمت کی ہے۔ یونان کشتی سانحے میں جاں بحق ہونے والے مزید 15 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان پہنچ گئیں۔ سنہرے مستقبل کی امید لیے یونان جانے والے مزید 15 پاکستانیوں کی میتیں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پاکستان پہنچا دی گئی ہیں۔ یونانی حکام کے مطابق قطر ایئر ویز کے ذریعے میتیں لاہور بھجوائی گئیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق جسد خاکی گجرات، گوجرانوالا، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں لواحقین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ 2 روز قبل بھی 3 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان لائی گئی تھیں۔ یونانی حکام کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے، مزید کسی پاکستانی کی شناخت نہیں ہوئی۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔